بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 4، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں۔ امر بین الامرین، امر بین الامرین کی حقیقت۔ صحیح مذہب اور مسلک امر بین الامرین اور منزلت بین المنزلتین ہے، اور اس مطلب کو ہم چند طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ اول، جب معلوم ہو گیا کہ ممکن الوجود کے ایجاد اور فعالیت میں استقلال کو تفویض کہتے ہیں۔ موجودات سے ہر قسم کی تاثیر کی نفی اور خداوند متعال کے بغیر کسی واسطے کے افعال انجام دینے کا نام جبر ہے۔ جبکہ یہ دونوں نظریے ناممکن اور محال ہیں، تو تیسرا راستہ اور مسلک جو امر بین الامرین ہے واضح ہو جاتا ہے۔ امر بین الامرین یعنی تمام موجودات ممکن تاثر رکھتی ہیں لیکن بغیر استقلال کے، پس ان میں بغیر استقلال اور استبداد کے فعالیت، علت اور تاثر پائی جاتی ہے، اور اس عالم ہستی میں کوئی بھی فعال بالا مستقل موجود نہیں ہے سوائے خداوند عالم کے۔ دوسری موجودات جس طرح اپنے وجود میں مستقل نہیں ہیں بلکہ وابستہ محض ہیں، اور ان کا وجود عین فقر، تعلق اور ارتباط محض ہے، اسی طرح اپنی صفات، آثار اور افعال میں بھی موجودات ممکن استقلال سے خالی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دلیل پیش کی ہے کہ یہ موجودات ممکن صفات، آثار اور افعال کے حامل ہونے کے باوجود ان میں سے کسی بھی امر میں استقلال نہیں رکھتی۔ پس جو بھی اس حقیقت کو جان لے کہ ممکن الوجود ربط محض ہے، تو وہ یہ جان لے گا کہ ہر ممکن الوجود کا فعل اس کا اپنا فعل ہونے کے باوجود فعل خداوند ہے۔ بس یہ عالم چونکہ ربط مطلق اور تعلق محض ہے، لہذا قدرت، ارادے اور علم کا ظہور فعل خدا ہے، اور یہی منزلت بین المنزلتین اور امر بین الامرین ہے۔ شاید اسی مطلب کی طرف کلام الہی میں ارشاد ہوا ہے، وما رمیت اللہ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی جب تو نے تیر پھینکا تو تو نے تیر نہیں پھینکا بلکہ خدا نے تیر پھینکا ہے۔ یہاں جس طرح رمی تیر پھینکنے کا اس بات سے کیا گیا ہے، اسی طرح رمی کی نفی بھی کی گئی ہے، اور فرمایا تو نے تیر پھینکا ہے، اور پھر فرمایا تو نے تیر نہیں پھینکا۔ چونکہ اصل میں تیر پھینکنے کی قوت پیغمبر کی اپنی جانب سے نہیں تھی بلکہ خداوند کی دی ہوئی قوت سے تھی، اور خداوند متعال کا یہ فرمان، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ پس یہاں بھی جس طرح بندوں کے لیے مشیت کو ثابت کیا ہے، اسی طرح خداوند کے لیے بھی اسے ثابت کیا ہے۔ نہ یہ تیر پھینکنے اور چاہنے میں دو مؤثر تھے یا دو فعل بندہ و خدا کے اشتراک سے انجام پائیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن الوجود کی معیشت اور ارادہ خداوند متعال کی ارادے اور مشیت کا ظہور ہے، اور یہی ممکن کا عین ربط و تعلق ہوتا ہے۔ تفویض کے قائلین ممکن کو اپنی حد سے خارج کر کے واجب بالذات اللہ تعالیٰ کی حدود میں داخل کر دیتے ہیں، لہٰذا مشرک قرار پاتے ہیں، اور جبری لوگ واجب تعالیٰ کو اپنے بلند مقام سے عالم امکان کی حدود تک لے آتے ہیں، لہٰذا کافر قرار پاتے ہیں۔ عین الاخبار میں شیخ صدوق کی روایت کے مطابق ہمارے مولا و آقا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جبر کے معتقد کو کافر اور تفویض کے قائل کو مشرک کہا ہے، جبکہ امر بین الامرین ہی میں درمیانی راستہ ہے جس پر امت محمدی چل رہی ہے، اور وہ ہے مقام ربوبیت اور امکانی حدود کی حفاظت کرنا۔ جبری نے واجب تعالیٰ کے حق میں بلکہ ممکنات کے حق میں ظلم کیا، اور تفویضی بھی ایسا ہی ہے۔ فقط امر بین الامرین کا معتقد ہے کہ جس نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا ہے۔ جبری مسلک کی دائیں آنکھ اندھی ہے، اور یہ اندھا پن اس کی بائیں آنکھ کی طرف بھی سرایت کر گیا ہے، جبکہ تفویض کے قائل کی بائیں آنکھ نابینا ہے، اور یہ نابینائی اس کی دائیں آنکھ کی طرف بھی پھیل گئی ہے، لیکن منزلت المنزلتین کے معتقد کی دونوں آنکھیں سالم ہیں۔ جبری مسلک اس امت کا موجوسی
ہے، چونکہ خدا بند متعال کی جانب پستی اور نقص کی نسبت دیتا ہے، اور تفویضی اس امت کا یہودی ہے کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کو بندھا ہوا خیال کرتا ہے، اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64۔ انہیں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کے سبب سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جبکہ امر بین الامرین کے قائلین دین حنیف پر قائم ہیں۔ امر بین الامرین کا ایک اور بیان۔ حاصل کلام یہ کہ مسلک جبر و مسلک تفویض دونوں برہان تام اور ضوابط عقلیہ کی بنا پر باطل و ناممکن ہے۔ اہل معرفت اور حکمت عالیہ میں مسلک الامر بین الامرین ثابت ہے، اگرچہ اس کے معنی میں بھی علماء کے درمیان اختلاف عظیم ہے۔ اس میں جو چیز تمام مذاہب میں مستحکم بحث و مباحثے سے محفوظ اور مسلک توحید کے مطابق اور عرفائے کرام و اصحاب قلوب کے موافق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مسلک تمام معارف الہیہ میں ہے جس کا حل بحث و برہان سے ممکن نہیں ہے، اور مکمل قلبی تقوی اور توفیق الہی کے بغیر دست امید اس کو حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ اس لیے اس کو اس کی اہلیت رکھنے والوں یعنی اولیاء حق پر چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں اصحاب بحث کے طریقے پر اس میدان میں قدم رکھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ تفویض کا مطلب تاثیر میں مخلوقات کی خود مختاری ہے، اور جبر نفی تاثیر کا نام ہے، اور ہم ان دونوں جبر و تفویض کی نفی کر کے دونوں مرتبوں کے درمیان مرتبے کو اختیار کریں جو تاثیر کا اثبات اور خود مختاری کی نفی سے عبارت ہے، اور یہ کہیں کہ ایجاد و پیدائش کا مرحلہ وجود و اوصاف کی مانند ہے، جیسا کہ موجودات موجود ہیں مگر وہ وجود میں مستقل نہیں ہیں، اور اوصاف ان کے لیے ثابت ہیں لیکن ان میں وہ مستقل نہیں ہیں۔ آثار و افعال ان کے لیے ثابت ہیں جو ان سے صادر ہوتے ہیں، لیکن وہ وجود میں غیر مستقل ہیں، اور فعالیت و پیدائش میں غیر مستقل نوائل اور موجودات ہیں۔ مخلوقات کی فعالیت خدا کی فعالیت کی مظہر ہے۔ موجودات میں سے ہر موجود اپنی ذات اور ظاہری و باطنی قوتوں کے ساتھ حق تعالیٰ کے شؤون کا جلوہ تجلی اور مظہر ہے۔ خداوند متعال اپنے بلند ترین مقام اور اپنی مخلوقات کے ساتھ مجانست سے منزہ ہے، اور لباس تعینات سے پاک ہونے کے ساتھ خلقت کے مظاہر اور بندوں کے آئینے میں ظاہر ہوا ہے، یعنی وہی اول و آخر بھی ہے اور ظاہر و باطن بھی۔ تمام موجودات میں افعال و حرکات و تاثرات اسی کے مظاہر ہیں، پس حق تعالیٰ بندے کے فعل کے ساتھ فعال ہے، اور بندے کی قوت خدا کا ظہور ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 17۔ جب تو نے تیر پھینکا تو تو نے تیر نہیں پھینکا بلکہ خدا نے تیر پھینکا ہے، لہٰذا موجودات کی تمام تر ذات، صفات، خواہشات، ارادے، آثار اور حرکات ذات حق کے شؤون میں سے ہیں، اور اسی کی مشیت، ارادے اور نور کا ظہور اور جلوہ ہے، اور یہ سب اسی کے لشکر اور اسی کی قدرت کے درجے ہیں، اور حق ہے اور خلق ہے، اور حق تعالیٰ ان میں ظاہر ہے اور وہ اس کے ظہور کا ایک مرتبہ ہے۔ تیرا ظہور مجھ سے اور میرا وجود تجھ سے، بس جو بھی افعال کی نسبت مخلوق کی طرف دے اور خدا کو تنزیہ و تقدیس کے خیال کے ساتھ اس سے دور سمجھے تو وہ مقصر ہے اور خدا کے حق میں ظالم ہے، وہ حق سے محجوب اور بارگاہ حق سے دور ہے، اور اس کی تنزیہ و تقدیس در حقیقت تقلید و تحدید ہے، پس وہ مغضوب علیہم میں داخل ہے اور بغیر توحید کے کثرت میں اٹکا ہوا ہے، اور جو شخص کثرت کی حفاظت کے بغیر افعال کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف دے وہ ایک ایسا گمراہ ہے جو میزان اعتدال سے خارج ہو گیا ہے اور ضالین میں داخل ہو چکا ہے۔ صراط مستقیم اور راہ روشن تعطیل و تشبیہ سے نکل کر مقام توحید اور تقصیر کی حفاظت کرنا اور حق تعالیٰ کو اس کا حق دینا اور بندے کو اس کا حق عطا کرنا ہے، اور یہیں سے بندے پر واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 79 سے اقتباس۔
یعنی جو بھی بھلائی اس تک پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے، اور جو بھی برائی اسے ملتی ہے وہ اس کی اپنی جانب سے، چونکہ برائی و بدی استعداد کی کمی اور وجود کے ناقص ہونے کی وجہ سے ہے کہ یہ دونوں چیزیں بندے کے حصے میں ہی آتی ہیں، جبکہ اچھائی و خوبی خیرات میں سے اور وجودی جہاد میں سے ایک جہد ہے کہ یہ فقط خداوند متعال کا حصہ ہے۔ اس وقت اس پر خدا کے اس کلام کا راز کھلتا ہے، قل کل من عند اللہ، کیونکہ قابلیت غیب تجلی ہے، جیسا کہ محی الدین نے کہا ہے، یعنی وجود قابل فیض اقدس کے سوا کچھ نہیں۔ دار تحقق کا حق تعالی میں فانی ہونا۔ جان لینا چاہیے کہ علوم عالیہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ تمام دار تحقیق اور مراتب وجود فیض مقدس کی صورت ہے۔ فیض مقدس جو حق تعالیٰ کی تجلی اشراقی ہے، اور جس طرح اضافہ اشراقیہ محض اور صرف فقر ہے، اسی طرح تعینات و سور بھی محض ربط ہیں اور خود کوئی حیثیت اور استقلال نہیں رکھتے۔ دوسرے الفاظ میں تمام دار تحقیق حق میں فانی ہیں، ذاتی طور سے بھی اور صنعتی طور سے بھی اور فعلی طور سے بھی، کیونکہ موجودات میں سے کوئی موجود بھی اگر شعون ذاتی میں سے کسی ایک شان کے اعتبار سے بھی استقلال پیدا کر لے گا، چاہے یہ استقلال ہویت وجودیہ میں ہو یا اس کی کسی شان میں، تو حدود امکان سے خارج ہو جائے گا اور وجوب ذاتی میں تبدیل ہو جائے گا، اور یہ بدیہی طور پر باطل ہے۔ جب یہ لطیفہ الہی قلب میں راسخ ہو گیا اور جیسا چاہیے ویسا ذوق پیدا کر لیا، تو اس پر اسرار قدر میں سے ایک راز منکشف ہو گیا، اور امر بین الامرین، استقلال اور عدم استقلال کے درمیان کی حقیقت کا ایک لطیف نقطہ کشف ہو گیا۔ لہذا آثار و افعال کمالیہ کو اسی نسبت کی طرح جیسی خلق کی طرف نسبت دیتے ہیں، حق کی طرف بھی نسبت دے سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ کسی طرف مجاز ہو، اور یہ وحدت و کثرت اور جمال بین الامرین کے اعتبار سے محقق ہو۔ امر بین الامرین اور بندوں کے استقلال کی نفی۔ بندوں کی پیشانی حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سانس لینے اور دیکھنے پر بھی قادر ہیں، تو قدرت و مشیت حق تعالیٰ سے، اور وہ سب کے سب مملکت حق میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنے سے عاجز ہیں، چاہے معمولی تصرف ہی کیوں نہ ہو، مگر اسی ذات مقدس کے اذن اور ارادے سے، جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، خدا تعالیٰ ہی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اور کسی کو اپنے امور میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ یعنی استقلالی طور پر خدا تعالیٰ منزہ ہے، کیونکہ حق تعالیٰ ہی خالق ہے اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی مؤثر نہیں، اور تمام ارادے اور مشیتیں اس کی ازلی مشیت و ارادے کے سائے میں ہیں۔ امر بین الامرین اور خدا کی الاطلاق فعالیت، طاقت تو صرف اور صرف پروردگار خود سے ربوبیت میں پیدا ہوتی ہے۔ فعال علی الاطلاق اور مسبب الاسباب وہی ذات مقدس احدیت ہے۔ تمام مخلوق مل کر بھی ایک مچھر نہیں پیدا کر سکتی، اور اگر مچھر ان سے کوئی چیز اچانک لے جائے تو یہ مخلوق واپس نہیں لے سکتی۔ قدرت صرف خدا کے پاس ہے، تمام مخلوقات میں وہی مؤثر ہے جس زحمت اور ریاضت سے بھی ممکن ہو اسے وہ اپنے صفحہ دل پر قلم میں عقل سے لکھ لے۔ عالم ہستی میں خدا کے علاوہ کوئی مؤثر نہیں ہے، خدا کا ارادہ تمام ارادوں پر غالب ہے۔ اگر تمہارا دل اس کلمہ طیبہ کا اطمینان حاصل کر لے اور اس عقیدے کو تسلیم کر لے، تب تو امید ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہو، اور شرک ورا نیز کفر و نفاق کی جڑیں تمہارے دل سے کٹ جائیں، اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ عقیدہ حقہ عقل و شرع دونوں کے مطابق ہے، یہاں جبر کا توہم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض وہ لوگ جو اس کے مبادی اور مقدمات سے مطلع نہ ہوں اور جن کے کان ان مطالب سے ناآشنا ہوں، وہ اس کو جبر خیال کریں، حالانکہ اس کا جبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ توحید ہے اور جبر
یہ توحید ہے اور جبر شرک ہے، یہ ہدایت اور جبر گمراہی ہے۔ حق تعالیٰ کا امر و خلق پر تسلط۔ خداوند متعال ہر چیز پر غالب اور مسلط ہے اور وجود کے تمام سلسلے اس کے سامنے مسخر ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 56۔ زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جس کی زمام اس کے اختیار میں نہ ہو، یہ سب بغیر کسی سرکشی کے اس کے زیر تسلط اور بغیر کسی نافرمانی کے اس کی قدرت کے آگے ذلیل ہے۔ وہی ہے قدرت مطلقہ اور مالکیت تامہ کا مالک، اور عالم امر و خلق پر غلبہ اسی کو حاصل ہے، اور زمین پر چلنے والی ہر مخلوق اس کے سامنے مسخر ہے، اور ہر فعل کا فعل اسی کی تدبیر سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ دائرۂ وجود مظہر قدرت الہی۔ خداوند متعال غیر متناہی آثار کا مبدأ و سر چشمہ ہے، اور اس عالم میں اس کے اور اس کی صفات و آثار کے سوا اور کوئی چیز وجود نہیں رکھتی، اور عالم وجود میں سوائے خداوند متعال کے اور کوئی بھی مؤثر نہیں ہے، اور دوسرا ہر مؤثر یا کسی اثر کا مبدأ اسی ذات کے فعل اور قوت کے مظاہر میں سے ہے، اور کوئی بھی طاقت اور قدرت خداوند متعال کے بغیر نہیں۔ خداوند متعال اپنی خلقت کے تمام مظاہر میں مؤثر ہے، بلکہ وہ بے نہیں ہماری سمع و بصر کی طرح سمیع و بصیر ہے، جیسا کہ راسخین علم و معرفت اسے پہچانتے ہیں۔ ہمارے استاد عارف کامل شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ سمیع و بصیر امہات اسما میں سے نہیں ہے، اور ان کی بازگشت مقام ذات میں اسی کے علم کی طرف ہوتی ہے، اور یہ دونوں صفات خدا کی ذات سے جدا نہیں ہیں، سوائے اس وقت کے جب یہ مخلوقات اور مظاہر میں واقع ہوتی ہیں۔ اس صورت میں خداوند متعال کے بارے میں سمیع و بصیر وہی کان اور آنکھیں جو مظاہر میں واقع ہیں۔ بس عالم غیب و شہود میں دائرۂ ہستی کی تمام موجودات اور تاثیر کے سبب منابع اسی کی قوت و قدرت کے مظہر ہیں، اور وہی ظاہر و باطن اور اول و آخر ہے۔ شیخ الکبیر محی الدین اپنی کتاب فصوص میں کہتے ہیں کہ جان لو کہ اہل اللہ کو حاصل ہونے والے الہی اور ذوقی علوم ان قوتوں کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں جو ان علوم سے حاصل کی جاتی ہیں، اگرچہ سب کی بازگشت ایک ہی سرچشمہ اور منبع کی طرف ہوتی ہے۔ پس خداوند متعال فرماتا ہے، میں اس کا کان ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں ہوں کہ جس سے وہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں خداوند فرماتا ہے کہ اس کی شناخت ہویت بے نہیں اس کے جوارح کے ہیں، اور وہی جوارح عین عبد ہیں، بنا بری ہویت ایک ہے اور جوارح مختلف ہیں، اور یہی امر بین الامرین کی حقیقت ہے جس کی تائید ہمارے بزرگ اسلاف اور حکمت و فلسفے کی عظیم شخصیات مثلا ملا صدرہ شیرازی نے کی ہے، اور دوسرے محققین نے بھی اس میں ان کی پیروی کی ہے۔ امر بین الامرین کی قرآن سے تائید۔ رہی بات نقلی تائیدات کی تو وہ حد سے زیادہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ آیت کریمہ اور احادیث شریفہ میں اس الہی حقیقت اور ربانی نقطے کے بارے میں بہت سے اشارے اور نصوص ملتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آیت پیش کی گئی ہیں ان کے علاوہ ایک آیت یہ ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمِی، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے سے متعلق نازل ہونے والی آیات کو بھی ہم پیش کر سکتے ہیں جن میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ آیات جن میں کبھی تو التونی کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے، اور کبھی ملک الموت کی طرف، اور کبھی ملائکہ سے موت کو منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ آیات ہیں جن میں گمراہی اضلال کو کبھی خدا سے منسوب کیا گیا ہے اور کبھی شیطان کی طرف اس کی نسبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اور ایک اور جگہ یہی اضلال خود بندوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآن اور امر بین الامرین۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمام مراتب وجود، اوج ملوکیت کی غایت اور جبروت کی چوٹی کی انتہا سے لے کر عالم ظلمات و حولہ کی نہایت
تک سب کے سب جمال و جلال حق کے مظاہر و تجلیات ربوبیت کے مراتب ہیں۔ کسی بھی مخلوق کو ذاتی استقلال حاصل نہیں، اور یہ محض ذات حق کا علی الاطلاق سے ایک ربط و تعلق ہے، اور وہ عین فخر و احتیاج ہے، اور یہ سب بلا استثناء امر حق کے تابع اور حکم الہی کی مطیع ہیں۔ اور اس مطلب کی طرف متعدد آیات قرآنی میں ارشاد موجود ہیں۔ مثلا ارشاد خدا ہے: اے رسول، جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ خود خدا نے تیر پھینکا ہے۔ یہ اس بات و نفی مقام امر بین الامرین کی طرف اشارہ ہے، یعنی اے رسول آپ نے کنکریاں پھینکیں، لیکن در عین حال مستقل طور پر بذات خود آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، بلکہ قدرت حق کا ظہور آپ کے آئینے میں ہوا، اور نفوذ الہی، قدرت الہی آپ کے ملک و ملکوت میں واقع ہوئی ہے۔ پس اے رسول آپ تیر پھینکنے والے ہیں، اور عین اسی حال میں خدا تیر پھینکنے والا ہے۔ اور اس کی مثال وہ آیات شریفہ ہے جو سورہ کہف میں جناب موسیٰ و خضر کے واقعے میں مذکور ہیں، جس میں جناب خضر نے اپنے اعمال کے اسرار کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر کشتی میں نقص پیدا کرنے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اور دوسری جگہ جو منزل کمال تھی اس کی نسبت خدا کی طرف دی ہے، اور تیسری جگہ دونوں نسبت کو ثابت کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا میں نے ارادہ کیا، اور دوسری جگہ فرمایا تمہارے رب نے ارادہ کیا، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہم نے ارادہ کیا، اور یہ سب صحیح ہیں۔ اسی طرح ہے خداوند عالم کا یہ ارشاد: خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، حالانکہ ملک الموت نفوس کی وفات پر موکل ہے۔ اسی طرح خدا نے ہدایت و گمراہی کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ مثلا خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، حالانکہ جبرائیل ہادی ہیں اور رسول اکرم ہادی ہیں۔ اے رسول، تم تو صرف خوف خدا سے ڈرانے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے، اور شیطان گمراہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح ہے حضرت اسرافیل کے سور میں پھونکا جائے گا۔ ایک اعتبار سے اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور تمام عالم تحقق کچھ نہیں جو ملک کے علی الاطلاق اور خدا کے ارادے نافذہ کے مقابلے میں کسی چیز کی نسبت ان کو دی جائے۔ یہ سب مظاہر قدرت اور ارادہ حق میں وہی زمین میں بھی خدا ہے اور آسمان میں بھی خدا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ اور ایک اعتبار سے یعنی نظر کثرت اور اسباب و مسببات کے زاویہ نگاہ سے تمام اسباب اپنی جگہ پر درست ہیں، اور نظام اتم میں ایک نظم و ترتیب کے ساتھ ترتیب مسببات پر بر اسباب کے ساتھ ان کا ارادہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر ایک معمولی سے سبب یا واسطے کو اس کام سے روک دیا جائے تو دائرۂ وجود کی گردش رک جائے گی، اور معین واسطوں کے ذریعے اگر حادث مخلوق کا ثابت خدا سے ربط نہ رہے تو فیض الہی اور رحمت خدا ٹھہر جائے۔ اور اگر کوئی شخص معین مقدمات و مبانی کے ساتھ اور اپنی جگہ پر خصوصاً بڑے بڑے عرفا کی کتابوں کو اور فلسفے میں ملا صدرہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس شرعی ایمانی مشروب کا ادراک کرے اور مقام قلب تک پہنچا دے تو یہ دروازے اس پر منکشف ہو جائیں گے، اور وہ سمجھ لے گا کہ عرفانی تحقیق کے مرحلے میں یہ تمام نسبتیں صحیح ہیں، اس میں مجاز کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ بعض وہ ملائکہ جو نفوس سے مومنین پر اور ان کی قبض ارواح پر موکل ہیں، جب خدا کے سامنے مومنین کے بلند مقامات کو دیکھتے اور مومنین کی طرف سے موت کی کراہیت کو دیکھتے تو ان کے اندر ایک تزلزل اور شک و تردید کی حالت پیدا ہو جاتی۔ اسی حالت کی خدا نے اپنی طرف نسبت دی، جیسے اصل موت دینے کے عمل اور ہدایت و گمراہی کی نسبت اپنی طرف دی ہے۔ اور جس طرح عرفانی مسلک کی بنا پر وہ صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس مسلک کے عرفانی کا ادراک حسن طبع اور لطافت و سلامت ذوق پر موقوف ہے۔ اور یہ نقطہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ چونکہ حقیقت وجود عین حقیقت کمال و تمام میں کسی بھی قبیح یا نقص کی نسبت خدا کی طرف نہیں دی جا سکتی، اور نہ وہ قابل جال ہے، جیسا کہ اپنی جگہ مقرر اور ثابت ہے۔ اسی لیے فیض جتنا بھی افق کمال سے نزدیک ہوگا اور ضعف و فتور سے مبرہ ہوگا، حق کے ساتھ اس کا رابطہ
عتم اور ذات حق کی طرف اس کی نسبت صحیح ہوگی، اور جس قدر ظلمت تعین و عدم کا غلبہ ہوگا اور حدود نقائص زیادہ ہوں گے، اتنا ہی خدا سے ربط ناقص اور نسبت بعید ہوگی۔ اسی لیے ابتدائی افعال کو شریعت کی زبان میں حق سے زیادہ تر نسبت دیتے ہیں اور افعال تجدیدی ملکی کی نسبت کم دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کی آنکھ کھلی ہو، دل بیدار ہو اور وہ نقص کو کمال سے، برائی کو اچھائی سے اور قبیح کو حسن سے تمیز دے سکتا ہے، تو باوجود یہ کہ تمام عالم تحقیق تجلی فعلی حق اور اسی کی طرف منسوب ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ ذات مقدس خداوند کے تمام افعال جمیل و کامل ہیں اور نقص و قبیح کی کسی بھی قسم کی نسبت اس کی طرف نہیں دی جا سکتی، بلکہ اس کا انتساب عرضی ہے، جیسا کہ حکمہ کی زبان پر شائع اور حکمت کی ابتدائی تعلیم میں رائج ہے۔ اس جگہ کچھ غلطیاں بھی ہیں، مگر ان سے روگردانی کرنا بہتر ہے۔ اس نقطے کے بیان کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض برے خیالات کا ازالہ ہو جائے جو ممکن ہے معارف سے عاری ہو یا جاہل شخص کو پیش آئیں۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ تردد اور دوائی کی ترجیح چونکہ بعض ملکوتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، اس لیے حق سے ان کی نسبت ان امور سے عتم ہے جو اس عالم میں واقع ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حقائق کی معرفت رکھنے والے شخص کو چاہیے کہ اس تردد اور ترجیح و دائی میں کمال و نقص کی جہات میں فرق کو سمجھنے کے بعد جہت کمال کو حق کی طرف منسوب سمجھے اور جہت نقص کو سلب کرے۔ قرآن اور موجودات کے استقلال کی نفی۔ یہ آیہ مجیدہ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں آیات توحید اور کائنات کی خالق قدرت سے اہل دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز اور کام کا مستقل مالک نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی خود بخود اور الہی و غیبی مدد کے بغیر کسی کام کو انجام دے سکتا ہے، اور انبیاء الہی کہ جو اس دنیا میں انسان کی اعلیٰ ترین مثال ہیں بھی خداوند عالم کی پشتبانی کے بغیر اس عالم میں کوئی بھی کام انجام دے سکتے ہیں۔ اہل دنیا کو جو بھی نفع و نقصان حاصل ہوتا ہے وہ الہی تقدیرات کے ذریعے ہوتا ہے، اور پشت پردہ ایک توانا اور قادر ہاتھ ہے جو کہ بطور استقلال و استحقاق ہر قسم کے سود و زیاں کا مالک ہے۔ امر بین الامرین کے بارے میں ایک حدیث کی وضاحت۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے فرمایا، اے اولاد آدم، میری ہی مشیت کے تحت تو اپنے لیے جو چاہتا ہے خواہش کرتا ہے، میری دی ہوئی قوت کے سہارے تو نے اپنے فرائض ادا کیے، میری ہی نعمت کے بدولت سے تو میری معصیت پر قادر ہوا، میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا اور طاقتور بنایا، جو نیکی تجھے ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے، اور جو برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے، اس لیے کہ تیری نیکیوں کے لیے تجھ سے زیادہ میں اولا ہوں اور تیری برائیوں کا مجھ سے زیادہ تو اولا ہے، اس لیے کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا، مگر ان بندوں سے ان کے افعال کے بارے میں پرسش ہوگی۔ شرح اس حدیث شریف میں ماقبل طبیعہ اعلیٰ علوم کے ایسے ہی نکات اور اہم مسائل مذکور ہیں جن کو اگر تحمیدات کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو اس کتاب کی گنجائش سے خارج اور باعث طوالت ہوں گے، اس لیے حد وسط کی بنیاد پر بطور خلاصہ بعض مسائل کو بطور نتیجہ برہان بیان کریں گے۔ یہ جان لو کہ مشیت الہی بلکہ اسماء و صفات جیسے علم و قدرت و حیات وغیرہ کے 2 مقامات ہیں۔ پہلا اسماء و صفات ذاتیہ کا مقام ہے۔ برہان سے ثابت ہے کہ ذات واجب الوجود باحیثیت واحدہ و جہت بسیط تمام کمالات اور اسماء و صفات کا مجموعہ ہے، اور وہ تمام کمالات اور اسماء و صفات جمال و جلال کی حیثیت بسیط وجودیہ سے متعلق ہیں، اور وجود کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ نقص و قصور عدم ہے، اور چونکہ اس کی ذات مقدس صرف وجود محض اور صرف کمال ہے، وہ مکمل علم، مکمل قدرت اور پوری کی پوری حیات ہے۔ دوسرا اسماء صفات فعلیہ کا مقام ہے۔ یہی اسماء و صفات ذاتیہ کے ظہور کا مقام اور صفات جلالیہ و جمالیہ کے تجلی کا مرتبہ ہے،
اور یہ مقام معیت قیومیہ ہے، اور تم چاہے جہاں رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 4۔ اور مقام وجہ اللہ ہے، اور مقام نورانیت ہے، اور مقام مشیت مطلقہ ہے۔ البتہ اہل اللہ کی زبان میں ان کی دوسری اصطلاحات و القاب ہیں۔ خداوند عالم کی کتاب کی اس آیت شریفوں میں بعض اعتبار سے دونوں مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ تمام مشیت فعلیہ مطلقہ تمام موجودات ملکیہ و ملکوتیہ اور تمام مخلوقات پر ان کے تعینات کے ساتھ ایک اعتبار سے احاطہ قیومیہ رکھتی ہے، اور ایک اعتبار سے یہ تمام اس کے مظاہر ہیں، اور اس مقام کے مطابق مشیت فعلیہ مظہریت اور اس میں فنائے مشیت اباد، بلکہ خود بندوں کی مظہریت و مراتب اور ان کے تمام شیون کو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اے پسر آدم، میری مشیت سے تو وہ شخص ہوا ہے جو مشیت و ارادہ کرتا ہے۔ تیری ذات اور تیری ذات کے کمالات سبھی عین میری مشیت ہیں، اور بلکہ تو خود اور مظاہر و تعینات سمیت تیرے سارے کمالات میری مشیت ہیں۔ اخبار و آیات سے بھی اس عرفانی نقطے کے لیے بہت سے شواہد ہیں جن کا ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ شیخ جلیل اشراقی اشیاء کے بارے میں خدا کے تفصیلی علم کو اس مقام کے مطابق سمجھتے ہیں، اور محقق طوسی نے بھی اس مسئلے میں اشراقی کی پیروی کی ہے، لیکن جناب صدر المتعلمین ملا صدرہ خدا کے علم تفصیلی کو اسی مقام ذات بسیط کو قرار دیتے ہیں، اور اشراقی و طوسی کا کلام ان کو پسند نہیں ہے۔ لیکن میں مصنف ان سب کے کلام کی روح کو ایک ہی سمجھتا ہوں، اور اس نزاع کو نزاع لفظی قرار دیتا ہوں، ایک ایسے بیان کے ساتھ جو اس مقام پر مناسب نہیں ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ اس عالم امکان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ جواہر قدسیہ الہیہ سے ہو یا ملکہ طبیعیہ سے یا عرائض سے ہو، اور خواہ ذوات و اوصاف افعال ہوں، وہ سب کے سب قیومیت و نفوذ قدرت و احاطہ قوت حق کے ماتحت متحقق ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات صاف و درست ہوتی ہے کہ یہی مقام مشیت مطلقہ تمام رحمت و واسعہ و نعمت جامعہ ہے، اور میری نعمت کے ذریعے تجھے میری معصیت کرنے کی طاقت ملی۔ اس حدیث شریف میں مسئلہ جبر و تفویض کی طرف واضح اشارہ کرتے ہوئے مذہب حق کو جو منزلۃ بین المنزلتین اور مسلک اہل معرفت و طریقہ اصحاب قلوب کے مطابق ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ بندے کے لیے مشیت و عطائن اور قوت کے اثبات کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو مشیت حق قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے ارادہ کی اور میری مشیت کے ساتھ تیری مشیت ظاہر ہوئی ہے، تو نے فریضہ کو ادا کی اور تیری قوت میری قوت کا ظہور ہے، اور میری نعمت کی وجہ سے جو بسیط رحمت واسعہ ہے تجھے معصیت پر قدرت و طاقت حاصل ہوئی ہے۔ لہٰذا مجھ سے مطلقاً افعال و اصاف و وجودات کو سلب نہیں کیا جا سکتا، جس طرح اثبات مطلق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو نے ارادہ کیا اور تیرا ارادہ میری مشیت میں فانی اور اس کا ظہور و یقین ہے۔ تو اپنی طاقت سے اطاعت و معصیت پر قدرت رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تیری طاقت و قدرت میری قوت و قدرت کا ظہور ہے۔